السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیزان مکرم، ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے نیکیوں کو برباد کر دینے والے کام، ایسے گناہ جن سے ہماری نیکیاں یا تو برباد ہو جاتی ہیں یا یہ کہ ہمیں دراصل اس پر ریوارڈ نہیں ملتا، اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں کئی دنوں تک قبول نہیں ہوتی۔ یہ سیریز ہم نے شروع کی۔ آج اس کا ایک اور اہم گناہ میں اس سیریز کا آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، وہ ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ سنانا۔ یعنی کہ ایسی کوئی بات کہنا کہ گویا کہ اللہ نے آپ کو پاور دیا ہو یہ بات کہنے کے لیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب آپ سوچیں گے کہ ایسی کون سی بات ہوتی ہے اور ہم کب کہتے ہیں۔ آئے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے حدیث پیش کرتا ہوں تو آپ کو حدیث سے ہی کافی باتیں واضح ہو جائے گی، پھر میں آپ کے سامنے کچھ مثال بیان کر دوں گا۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں، من ذا الذی یتألی علی ان اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان واحبطت عمله۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو یہ دعویٰ کر لے کسی شخص کے لیے کہ بے شک اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے، یا بے شک اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، یا اللہ نے اس کو، مطلب کوئی بھی آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ اس بندے کی مغفرت ہو گئی، یا اس بندے کا فلاح ہو گیا، یا فلاں اس کو جنت مل گئی، یا اس کو جہنم مل گئی، آپ اللہ کی طرف سے یہ دعویٰ کسی شخص کے لیے کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے کیا ہوگا کہ اللہ ہو سکتا ہے اس بندے کو تو معاف کر دے جس کے لیے اس نے کہا ہے، لیکن ایسا شخص کے خود کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ جملہ ہمارے زندگیوں میں بہت آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے جنت یا جہنم یا مغفرت یا سزا، جزا، ان میں سے کوئی چیز ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ آپ دعا کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے، یا کسی نے بہت اچھا کام کیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یار جنتیوں جیسا کام کیا ہے، یا تم نے تو اپنے لیے جنت کما لی، پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ کام ایسا ہے کہ جسے آپ کو جنت انشاءاللہ ملے گی، لیکن یہ کہنا کہ یہ بندہ جنتی ہے ڈکلیئر کر دینا، اگر اس میں دعا کا پہلو ہے تو یہ صحیح ہے، لیکن کسی کے لیے ایسی ڈکلیئر کر دینا unnecessarily اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسے ہی ہم عام طور پر پازیٹیو لوگ تو ہے نہیں نا، ہم تو دیسی ہیں، ہم تو نیگیٹو ہیں، تو ہم دراصل جنت کی خوشخبری نہیں، ہم تو جہنمی بناتے ہیں لوگوں کو۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کہتے ہیں، یہ جہنمی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں، اس کی نماز ہی نہیں قبول ہوتی، اس کی تو عبادتیں ضائع ہوتی رہتی ہے، اس کا تو فلاح ہوتے رہتا ہے، اس کی تو کوئی نیکی اللہ کے پاس نہیں پہنچتی، اس کا تو سارا کام ہی حرام کا ہے۔ یہ جو ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہیں، بلکہ اس کا نقصان کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے دعوے کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اس کی تمام نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس زبان کو آپ لگام دیں، اس زبان کو لگام دیں، ہرگز اپنے منہ سے، اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالیں جو آپ کے لیے بہت مشکلات کا باعث بن سکیں۔ کوشش کیا کرنی ہے کہ آپ دعا کریں لوگوں کے لیے، اپنی اولاد کو اچھا کرتا دیکھیں تو بولے انشاءاللہ میرا بچہ جنت میں جائے گا، کسی اور کو اچھے کام کرتے ہوئے دیکھیں انشاءاللہ تم نے یہ کام کر کے اپنے لیے جنت کما لی ہے۔ یہ انشاءاللہ یا دعائیہ جو الفاظ ہوتے ہیں that actually matters، یا کوئی کام جو بندہ غلط کر رہا، مان لو وہ گناہ کا ہی کام ہے تو یہ کہتے نا کہ بھائی تو پکا جہنمی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو معلوم بہت سے ڈونگی پیر بابا تو آپ کو بیٹھے ہیں جو جنت اور جہنم کے ٹکٹس بھی دیتے ہیں، تو یہ دراصل اسی زمرے میں آتے ہیں، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و معمول رکھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کسی انسان کی کسی عیب سے ہم آشنا ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ چوری چھپے یہ کرتا ہے۔ مان لو کسی بندے کا ایک کاروبار سود کا ہے اور باقی اپنے اچھے کاروبار نماز حج پڑھ رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی عیب پوشی کے بجائے ہم اس کا عیب ظاہر بھی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اس کے کچھ نہیں قبول ہوتا، سالا یہ بھی کرتے رہتا نا، سود خوری کا کاروبار ہے پیچھے سے اس کا۔ اب یہ ایک گناہ کی وجہ سے جو ہم نے یہ فتویٰ لگایا نا کہ یہ باقی چیزیں نہیں ہوتی، یہ ہماری آخرت برباد کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و معمول رکھے، اس زبان کو لگام دیں۔ اللہ رب العزت خود حکیم ہے، اللہ تعالیٰ خود غفار الذنوب ہے، اللہ علام الغیوب ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جس کو چاہے جنت عطا فرمائے، جس کو چاہے جہنم میں ڈالے۔ ہم اپنی زبان سے کسی پر یہ فتویٰ یا فیصلہ نہ سنائیں کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی۔
ہاں جنت کی دعا ضرور کر سکتے ہیں، ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں جس میں دعا کا پہلو ضرور ہو انشاءاللہ، موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، کوئی بندہ اچھا کام کرے یار تو جنتی انشاءاللہ، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ تو جنتی، اس کا مطلب یہ ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے لگے رہو گے، اچھے کام کرو گے تو انشاءاللہ ایک دن جنت مل جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کریں، ہمیشہ ان کا ادب کریں، والدین کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔